اللہ فرماتے ہیں سنو قیامت تک بسنے والے میرے بندو، یاد رکھو میرا ماننے والا جب تقوی کی شان پیدا کرے گا، میرے ڈر سے گناہوں کو چھوڑے گا، چاہے رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، بند کمرہ ہو، ہوٹل ہو یا پارک ہو، اگر گناہ اس کی طرف لپکے اور ایک بات اس کے دل سے اٹھے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر اس شان کے ساتھ وہ گناہ کو چھوڑ دے گا جس طرح میں نے یوسف کی شان کو بلند کیا، میرا وعدہ ہے کہ میں دنیا میں اس بندے کے شان کو بھی بلند کروں گا۔ محترم بھائیو، آج بڑا مجمع میرے سامنے ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حالات بلا شبہ آئے ہیں، لیکن ان حالات کو پیدا کرنے میں ہماری بد کرداری، ہمارے عمل کی کوتاہی، ہماری اللہ کے دین سے دوری کو بڑا دخل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے وَمَا أَصَابَتْهُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ جو بندہ تمہیں آج تکلیفیں پہنچ رہی ہے، کبھی رات کو تکیہ پہ سر رکھ کے سوچو یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، جو گناہ کی بیج تم نے بوئے ہیں آج اسی فصل کو تم زندگی میں کاٹ رہے ہو۔ کاش تمہارے اندر تقوی آ جائے، گناہ کو چھوڑنے کا جذبہ ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے قدم اور آنکھ گناہوں سے رک جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج بھی میری مدد، آج بھی میری نصرت، آج بھی میری مدد اور رحمت ایسے بندوں کے لیے بے قرار ہے۔ میں اس مجمع میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کو اپنا سر جھکانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ میرے اندر تقوی کی شان کتنی باقی ہے، میرے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ آج ہم نے گناہ سے اپنے بدن کو کتنا داغدار کیا تو میری آنکھ بتائے گی، میرا احساس بتائے گا کہ شاید بدن کا کوئی روح ایسا نہیں جہاں آج گناہ کا داغ اور دھبا لگا نہ ہو، جہاں ہم نے قرآن کو دھجیاں نہ اڑائی ہو، رسول کے سنت کو ہاتھوں سے پامال نہ کیا ہو، اور زمین پر اللہ کی دین کو اپنے ہاتھ سے تباہ اور برباد نہ کیا ہو۔ آج جھانک لیجئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو میرا بندہ ہوگا، میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ جب جیے گا اور زندگی گزارے گا تو ایسی ایمانی شان ہوگی کہ ان سب کا دل آپس میں ملا ہوا ہوگا، آپس میں ان کے محبت ہوگی، آپس میں یکجہتی ہوگی، ایک کا دل، ایک کا رشتہ، ایک کی محبت کا تعلق دوسرے سے ایسا جڑے گا کہ زبان سے جو بول کلمے کی بنیاد پہ نکلتی ہے، وہ کلمہ ان کے اندر ایسی محبت پیدا کرے گا کہ اس محبت کے ڈور میں پورا مجمع بندھا ہوا ہوگا۔ لیکن آج کیا یہ قوم جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب آپس میں تم ٹوٹے تھے، میں نے قرآن اور نبی کی بنیاد پر تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور ایسی ایمانی محبت پیدا ہوئی کہ آج بھی تاریخ کے پنوں میں پڑھو تو آپ کی آنکھ آنسو سے بھر جائے گی۔ کیا ایمانی محبت تھی۔ اللہ کے رسول کا ایک صحابی میدان جنگ میں گیا، واپس نہیں آیا، ان کا چچا زاد بھائی اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، ہاتھ میں پانی کا کٹورا لیا، اس امید کے ساتھ کہیں وہ زخمی ہو سکتا ہے یہ پانی کام آ جائے۔ تاریخ میں لکھا کہ وہ چچا زاد بھائی پانی کا کٹورا لے کر جب میدان میں گیا تو اپنے چچیرے بھائی کو دیکھا کہ وہ زخم سے چور پڑا ہوا ہے، پانی کا کٹورا اس کے منہ کے پاس لے گیا، اس کی زبان سے آواز نکلی پانی، تو یہ پانی اس کے منہ کے پاس کیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ پانی پیتا بغل میں دوسرا زخمی مسلمان پڑا تھا، اس کے منہ سے بھی نکل گیا پانی، تو اس نے کٹورا اپنے منہ سے الگ کیا، اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ، جب تک میرا بھائی پانی نہیں پیے گا میں پیاسا مر سکتا ہوں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پیاس نہیں بجھا سکتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں تڑپ گیا اور دوسرے کے پاس گیا، کٹورا اس کے منہ کے قریب لے گیا، قریب تھا کہ وہ پانی پیتا، لیکن میں نے دیکھا کہ بغل میں تیسرا زخمی پڑا ہے، اس کی نظر جب پانی پر پڑی اس کے منہ سے بھی نکل گیا پانی، تو یہ دوسرا انسان بھی اپنے منہ سے کٹورے کو الگ کیا، اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ، جب تک اس کی پیاس نہیں بجھے گی میں اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں
تیسرے صحابی کے پاس گیا، کٹورا اس کے منہ کے پاس لے گیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ پانی پیتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی روح اس کے جسم سے برباد کر گئی۔ اس کے بعد میں تڑپ کر دوسرے کے پاس آیا تو خدا کی قسم وہ بھی زندہ موجود نہیں تھا۔ جب میں پلٹ کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو اللہ کی قسم اس کی روح بھی پرواز کر گئی تھی۔ اے لوگوں، یہ تھی محبت کہ ایک انسان پیاسا مرنا قبول کر سکتا تھا لیکن اپنے بھائی سے پہلے پیاس نہیں بجھا سکتا تھا۔ یہ وہ محبت کا تحفہ تھا جو اللہ کے رسول نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا۔ ذرا آئینہ اٹھاؤ، دیکھو کیا اس محبت کی جھلک آج اس قوم اور اس سماج میں ہے۔ آج نفرتوں کی کتنی دیواریں کھڑی ہیں، آج خاندان کے نام پر، آج ذات کے نام پر، برادری کے نام پر، آج مختلف زبان کے نام پر، آج صوبے کے نام پر، آج ضلع اور ٹولے کے نام پر، آج اس قوم نے نفرت کی جو آگ بھڑکائی ہے، آج اس آگ نے اس قوم کو ذلت کے آخری مقام پہ پہنچا دیا۔ اور آج مجھے کہنے دیجئے کہ محبت کرنا تو دور کی بات ہے، آج یہ قوم اتنی بدتر اور ذلیل ہو گئی کہ آج ایک مسلمان کو اپنے دکھ سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا اپنے بھائی کے سکھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ آج اس کو غم اس کا نہیں کہ میں چھپر میں کیوں رہتا، تکلیف اس کی ہے کہ دوسرے کا پختہ مکان کیوں بن رہا ہے۔ آج اس قوم کے دل میں اس بات کی آگ لگتی ہے کہ دوسرا ترقی کیوں کر رہا ہے۔ کیا مسلمان کا کام کسی سے جلنا، کسی کے پیر کو کھینچنا، کسی کو دھکا دے کر گرانا، کسی کے بڑھتے قدم کو روکنا؟ اللہ کی قسم نہیں۔ مسلمان کی شان پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، گرتے کو سہارا دینا، روتے کا آنسو پوچھنا، یہ آپ کا کردار تھا، آپ کا کام تھا کہ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ آپ کانٹا بونے نہیں، آپ اندھیرا بانٹنے نہیں، بلکہ آپ پھول بچھانے کے لیے، آج محبت کی خوشبو بانٹنے کے لیے، ایک دوسرے کو گلے لگانے کے لیے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے زمین پر پیدا کیے گئے تھے۔ مسلمانوں، یہ قرآن آپ کو آواز دیتا کہ اگر تقوی تمہارے دل میں ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو آؤ گناہوں سے توبہ کر لیں، آؤ اللہ کو یاد کریں۔ اور آج جو زمین پر نفرت کا چراغ جل رہا، میرے ہاتھوں سے جو ٹوٹ پیدا ہو رہا، آج ووٹ اور نوٹ کے نام پر گھروں کو جس طرح بانٹ کر ٹکڑے کیا جا رہا، آج ان تمام ٹکڑیوں کو توڑ کر، تمام طرح کی دیواروں کو چھوڑ کر ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر اپنے محبت کی مضبوط دیوار بنانے کا فیصلہ کرو۔ آج کینہ مسلمان رکھے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو گئی اور سال سال بھر کینہ رکھتا ہے۔ یاد رکھو، فرمایا پیغمبر نے، اگر کوئی مسلمان 3 دن سے زیادہ کسی سے نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو ایسے مسلمان کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ بتاؤ کہ جس کا رشتہ معاویہ عربی سے ٹوٹ جائے، بتاؤ کہ اس کے ایمان کے وجود کا کیا ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کی کتاب کہتی ہے، حاجی صاحب سے، نمازی صاحب سے، جماعتی صاحب سے، مفتی اور قاضی صاحب سے، کہ اگر کسی کے پاس پہاڑ کے برابر بھی نماز ہے، پہاڑ کے برابر بھی روزہ ہے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا، اگر اس مسلمان کے سینے میں رائی کے دانہ کے برابر بھی کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوگا، تو اللہ فرمائیں گے پہلے اس کو جہنم میں ڈال کر اس کے سینہ کو صاف کرو، تب اس مسلمان کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی۔ اندازہ کرو ایمان والو، جو لوگ کینے کو پالتے ہو، جو لوگ نفرت بانٹتے ہو، جو لوگ محبت کے چراغ کو بجھاتے ہو، جو آپس میں توڑ پیدا کرتے ہو، آج خدا کی قسم کھا کر فیصلہ کرو کہ رب کریم، آج کے بعد میں تیرے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندگی گزاروں گا، اگر کسی مسلمان کو میں فائدہ نہیں پہنچا سکا تو انشاءاللہ زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔
اور جس دن یہ قوم یہ فیصلہ کر لے گی، اتحاد کی یہ طاقت بنائے گی، آج اس ملک کی 25 کروڑ قوم دنیا کے ترازو میں ایسی وزنی بنے گی کہ اللہ اس کو عزت کی بھیک بھی دے گا اور اس کو سربلند ہو کر جینے کا حوصلہ بھی دے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھر میں محبت قائم ہو، میاں بیوی میں محبت ہو، بھائی بھائی میں محبت ہو، خاندان میں محبت ہو، پڑوسی میں محبت ہو، ایک کلمہ والا دوسرے کے ساتھ محبت والی اور پیار والی زندگی گزارے۔ آج اس کا حوصلہ پیدا کرو، یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو سربلندی عطا کرے گی، یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حوصلہ دے گی۔ آج میں آپ سے یہ عرض کروں، آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے، آج اپنے سماج کا آئینہ اٹھا کر دیکھیے کہ اگر سرکار ہماری شریعت کے خلاف کچھ بولتی ہے، ہمارا چہرے کا رخ بدل جاتا، ہم بازاروں سے سڑکوں پہ اترتے ہیں کہ ہم اپنی شریعت کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنے دین پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ لیکن یہی بدنصیب مسلمان جس کے گھر میں قرآن، جس کی زبان پہ اللہ کا نام، جس کے چہرے پہ داڑھی کا نور، آج اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں محمد رسول اللہ کی شریعت کو تہو بالا کرتا اور اس کا ضمیر اس کو کبھی ملامت نہیں کرتا ہے۔ آج اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین پر جیو، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ ابھی سرکار نے جب طلاق کے معاملے پہ ہنگامہ کیا اور آج قانون بنانا چاہا، ہم لوگوں نے پورے ملک میں تحریک چلائی، لیکن ایمان والو، سرکار کو سمجھانا آسان لیکن ہماری قوم کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے۔ آج اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آلنوا بالنکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کو اعلان کر کے کرو اور نکاح کے کام کو مسجد میں انجام دو۔ یعنی جس طرح نماز پڑھنا عبادت محبت کی زبان میں، ویسے ہی نکاح کو بھی عبادت کا درجہ دیا۔ لیکن آج مسلمانوں کے یہاں ہونے والے شادی بیاہ اور نکاح کے معاملے کو دیکھو کہ آج کتنی بدترین شکل ہو رہی ہے۔ آج کسی کے گھر میں بیٹے کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو تو آج سارے لوگوں کو دعوت دی جاتی اور اللہ رسول سے کہا جاتا کہ آپ دونوں 15 دن کے لیے چلے جائیے، اس لیے کہ 15 دن ہمارے گھر میں وہ آج ڈی جے بجیں گے، ہمارے یہاں وہ خرافات ہوگا، پیسے کو پانی کی طرح بہایا جائے گا اور اس زمین پر محمد رسول اللہ کے سنت کی دھجیاں اڑائی جائے گی۔ آج اگر سرکار ہماری شریعت پہ ہاتھ ڈالے، ہم میدانوں میں نکل کر سڑکوں پہ نکل کے مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ایمان والو، آج جس سنت کے چراغ کو آپ اپنے ہاتھوں سے بجھا رہے ہو، آج لاکھوں روپیہ ڈیکوریشن پہ خرچہ ہو رہا، آج بیٹے کی شادی میں باراتی جا رہی ہے اور وہ تماشا جس کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جاتا۔ آج یہ امت آج اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے ایسے تمام شیطانی کاموں کو انجام دیتی ہے۔ میرے پاس جو سنت کا نمونہ تھا وہ بڑا پیارا تھا۔ آج مکھیا جی ہے، آج پارشد ہے، گاؤں کا کوئی بڑا آدمی ہے، آج اس لیے اپنا کام کرتا تاکہ میری ناک اونچی ہو، میرے پاس پیسہ ہے تو میں آج اس کا تماشا دنیا کے سامنے دکھاؤں گا۔ لیکن دنیا کے عرب میں نہیں، ہندوستان ہی کی سرزمین پر ایسے ایسے نمونے سامنے آئے کہ آج دنیا اگر سمجھے تو آج یہ محسوس کرتی ہے کہ اللہ کے بندوں نے اللہ کے شریعت کی کیسے حفاظت کی ہے۔ آج دارالعلوم دیوبند کا نام ہم سب کی زبان پہ ہے، تاریخ کے پڑھنے کو کھولیے کہ وہ اللہ کا بندہ جن کا نام حضرت مولانا یعقوب صاحب تھا، دارالعلوم کے پہلے صدر مدرس تھے، ان کے گھر میں بیٹی سیانی ہوئی، بیوی نے کہا کہ حضرت کیا صرف دارالعلوم چلے گا یا بچی کا نکاح بھی ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ بچی کا نکاح بھی ہوگا، میں لڑکا تلاش کر رہا ہوں، لڑکا ملے گا، مسجد میں نکاح ہوگا، میری بیٹی میرے گھر سے رخصت ہوگی۔ یہ آواز سن کر بیوی نے کہا کیا ہمارے گھر میں بیٹی کی شادی کے موقع پر کھانا پینا نہیں بنے گا؟ میرے رشتہ دار لوگ نہیں آئیں گے؟ کہا کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کہ تب تو ہم لوگوں کی ناک ہی کٹے گی۔ حضرت نے کہا کہ ناک کٹے یا پیر، اللہ رسول سے رشتہ نہ کٹے ہم تو اتنا جانتے ہیں۔
اور رشتہ ایک پسند آیا، نکاح کا اعلان ہوا، مسجد میں عصر کے بعد بچی کا نکاح ہوا۔ دوسرے دن حضرت نے بچی کو رخصت کیا، اور جب رخصت ہو گئی بچی تو آپ نے غسل کیا، نیا کپڑا پہنا، گھر میں ایک آئینہ رکھا تھا، اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک کھڑے تھے، بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، آج بہت دیر سے آئینہ دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم اپنا کام کرو۔ کہا کہ آج تو آپ نے شادی میں کوئی بات نہیں مانی، ایک بات کہا تو وہ بھی نہیں سنتے، بتائیے نا آخر راز کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ سنو، جواب جاننا چاہتی ہو؟ کہا اسی لیے سوال کیا ہے۔ کہا کہ دیکھو، جب میں نے شادی کی بات چلائی تھی تم نے کہا تھا کہ اگر گھر میں دعوت نہیں ہو، بھوج نہیں ہو، کھانا نہیں پکے تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی ناک کٹ جائے گی۔ ہم نے ایسا ہی کام کیا، اس لیے آئینہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ناک ادھر سے کٹی ہے یا ادھر سے کٹی ہے، یہی آئینہ میں کھڑے ہو کر ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، یہ سماج کی زنجیر ہے جو سماج نے اپنے پیروں میں ڈال لیا ہے۔ آج غیروں کے دیکھا دیکھی آپ بارات لے جاتے ہو، علماء بیٹھے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ نے شادی کیا، ایک کی شادی میں بھی بارات کا ثبوت بتاؤ، میں تمہارے سامنے جھک جاؤں گا۔ پیغمبر نے شادی کیا، کیا کوئی بارات گئی؟ لیکن یہ سنت تم نے کہاں سے تلاش کی ہے؟ آج پلیٹ صاف نہیں ہو تو سنت چھوٹ گئی۔ آج ٹخنا سے پاجامہ نیچے چلا تو آج یہ قوم انگلی اٹھاتی ہے، لیکن آج یہی قوم آج اس بارات کے نام پر، فضول خرچی کے نام پر ناجائز پیسے خرچ کر کے آج نبی کی سنت کی توہین کرتی تو اس قوم کو شرم نہیں آتی اور اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا۔ ایمان زندہ ہے، اپنے آپ کو جگاؤ، یہ گناہ کے وہ علامت ہے جس نے تمہیں زمین پر تمہارے ذلیل کو دھو دیا ہے۔ آج نکاح کو مہنگا ہونے کی وجہ سے آج سماج کی بیٹیاں آگ میں جل رہی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ ابھی سروے کرایا گیا، مہاراشٹر کے اندر 6 مہینے کے اندر 70 لڑکیاں غیر مسلموں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگی۔ امارت شریعہ نے سروے کروایا، یو پی، بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کا سینکڑوں لڑکیاں ہیں جو آج غیروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگی، اس لیے کہ ان کے باپ کے پاس اس شان سے شادی کرانے کا پیسہ نہیں تھا جیسا آج کے لالچی داماد، آج کا لالچی سماج کرنے کی طاقت رکھتا۔ ابھی حیدرآباد میں ایک بچی کا نکاح ہوا، 3 دن کے بعد بچی پھانسی میں لگ گئی۔ پھانسی میں لٹکنا تھا کہ ماں باپ کو خبر ہوئی، ماں باپ اس کے گھر گئے اور اس بچی کو پھانسی سے اتارا۔ اتارنے کے بعد کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب باپ گھر پلٹ کے آیا تو بیٹی کے تکیا کے نیچے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس میں باپ کو بیٹی نے خط لکھا تھا کہ ابا جان میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن ایک بات آپ کو لکھ کے جاتی، آپ اس کو یاد رکھیے گا اور جس باپ کو اللہ نے بیٹی دیا اس کے کان تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا۔ ابا آج کے بعد میری دوسری بہن کو جب رخصت کیجئے گا تو دنیا کے سامان کے ساتھ کفن کا کپڑا بھی میری بہن کو ضرور دیجئے گا۔ معلوم نہیں کون سی رات آئے کہ پھانسی میں لٹکنا پڑے، کم سے کم باپ کا دیا ہوا کفن تو ہوگا جس میں وہ آخری نیند سو سکے گی۔ آج سماج کی ہزاروں بیٹیاں 40 اور 38 کی عمر میں باپ کے دہلیز میں تڑپ رہی ہے۔ ایک مسلمان اپنے بیٹے کی نکاح میں 10 لاکھ خرچہ کرتا، لیکن توفیق نہیں ہے کہ کسی غریب کی بچی کے نکاح کے لیے وہ مسلمان کھڑا ہو سکے، کسی بیوہ کے بچی کے نکاح میں شامل ہو سکے اور اپنے بیٹے کی شادی کے ساتھ اس کی شادی اور اس کا ہاتھ پیلا کر سکے۔ یہ سماج کا کرب ہے، المیہ ہے جس نے اللہ کی رحمت سے تم کو دور کیا۔ آج میرے نوجوانوں کی زندگی میں آج جو کلچر اور تہذیب آئے، آج امریکہ اور یورپ سے آیا ہوا، کل تک کوئی پھٹا ہوا پینٹ پہنتا تھا تو لوگ اس کو غریب سمجھتے تھے، اور آج یہ میرا بھائی جان بوجھ کر زیادہ پیسہ دے کر پھٹا ہوا پینٹ خریدتا ہے جو آج گھٹنے پہ پھٹا ہوا ہو۔ کل تک اگر کسی کے کرتا پہ چپٹی ہو تو لوگ اس کو غریب سمجھتے تھے، لیکن آج جس کرتے اور شرٹ پہ چپٹی لگا ہو آج دوہری قیمت پر یہ قوم کا بچہ خریدتا ہے اور فخر کے ساتھ پہنتا ہے کہ میں امریکہ اور یورپ کے کلچر کے ساتھ جیتا ہوں۔ تمہارے وجود کو اللہ محفوظ رکھے، ضمیر کو زندہ کرو۔ جو نبی نے تم کو کلچر اور تہذیب دیا اس سے زیادہ پاکیزہ تہذیب تمہارے لیے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ نیٹ اور موبائل آیا، کہاں کہاں گناہ کو تلاش کرو گے،
آج میرا جوان بیٹا اور بیٹی آج 10-10 گھنٹے موبائل کی اسکرین سے کھیلتا ہے، اور مجھے کہنے کی جرات دیجئے کہ آج 80% زناکاری اور بدکاری آج موبائل اور نیٹ کے فتنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ کیا آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ نوجوانوں، یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، یہ زبان اللہ کی امانت ہے، یہ کان کے پردے اللہ کی امانت ہے۔ جس زبان سے تم خدا کا نام لیتے ہو، جس آنکھ سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جس کان پہ اذان کی آواز سنتے ہو، حفاظت کرو ان نعمتوں کی، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اور طے کرو کہ آج سے ہم موبائل پر دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی باتیں کر کے، آج اس اسکرین سے اپنے آنکھ کو گندی کر کے، آج بلو فلموں سے اپنے آنکھ کو سینک کر اپنے ضمیر اور اپنے دین کو مجروح نہیں کریں گے۔ اگر آپ کا یہ ضمیر کہہ دے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اس پاپ سے اگر نوجوان نکل گیا، اللہ سینکڑوں برائی سے میرے سماج کو بچا لے گا۔ آج اس بدکاری کے حالات کتنے بدتر ہو گئے کہ آج لوگ باپ گھر سے نکلتا اور اس کی بیٹی کے ساتھ بدکاری ہوتی، بیوی کسی کے ساتھ شوہر کے نکلنے پر بدکاری ہوتی۔ آج موبائل کے فتنے نے ان سب کو آسان کر دیا۔ نوجوانوں، کسی کی عزت لوٹنا، کسی کی بیوی اور بہن پہ ہاتھ ڈالنا کیا تمہارے لیے جائز ہے؟ یہ کتنا بڑا گناہ! فرمایا گیا کہ اگر غیر شادی شدہ شخص زنا کرے اس کے بدن پہ کوڑے لگے، اور اگر شادی شدہ مرد گناہ کرے اس کو پتھر مار کر ہلاک کرنا چاہیے۔ لیکن آج اس موبائل نے آج اس گناہ کو فیشن بنا دیا۔ نوجوانوں، آپ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو، خدا کا خوف پیدا کرتے ہو، تو چاہے رات کا اندھیرا ہو، چاہے دن کا اجالا ہو، چاہے ہوٹل اور پارک اور بازار ہو، دنیا میں کوئی شخص اگر کوئی انسان اگر تمہارے ساتھ لپکنا چاہے، وہی شان پیدا کرو جو حضرت یوسف نے پیدا کیا تھا کہ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہوگا، گناہ سے بچو گے۔ آج آفس میں، بازاروں میں سی سی کیمرہ لگا ہے، جب آدمی دیکھتا ہے کہ سی سی کیمرہ ہے ڈر جاتا ہے، بدن کو سنبھال لیتا۔ جس اللہ نے انسان کو عقل دیا اور اس نے حفاظت کے لیے سی سی کیمرہ لگایا، کیا اللہ کا اتنا بڑا نظام سی سی کیمرہ کے بغیر چل رہا ہے؟ خدا کی قسم نہیں، تمہارے کندھوں پہ سی سی کیمرہ ہے، تمہارے بدن کا ایک ایک حصہ سی سی کیمرہ ہے۔ خوف پیدا کرو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول طائف میں ہے، ایک نوجوان آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میں ایک گناہ کی آپ سے معافی لینے آیا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا کون سا گناہ؟ کہا مجھے بدکاری کی عادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدکاری کی اجازت مانگتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس آؤ۔ جب نزدیک آیا، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، کہا بیٹا ایک سوال تم سے کرتا ہوں، اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو سوچوں گا۔ کہا کیا سوال؟ کہا کہ ایک عورت تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو، اور تم اس کی عزت لوٹنا چاہو، لیکن چہرہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو، تو بولو تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اللہ کے پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ کون منہ کالا کرے گا؟ کہا اگر وہ تیری بہن ہو، کہا اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو، کہا اس کے ساتھ بھی نہیں حوصلہ کر سکتا۔ کہا اگر کوئی دوسرا انسان تیرے ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، تیرے کان کو خبر مل جائے، بولو تیرے دل کی کیا آواز ہوگی؟ اس نے کہا پیغمبر میں تو اس کی گردن توڑ دوں گا۔ نبی نے فرمایا میرے بیٹے، دنیا میں جس کی عزت پہ تم ہاتھ ڈالو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی اور بہن ہوگی، اور جو احساس اپنی ماں کے لیے تیرے دل میں ہے، بولو اس کے بیٹے اور بھائی کے دل میں وہی احساس ہوگا کہ نہیں؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، نبی کے قدموں پہ گر گیا، کہا اللہ کے رسول بات سمجھ میں آ گئی، جب تک میں زندہ ہوں کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں، آج زندہ کرو اپنی شریعت کو اپنے ہاتھ سے۔ جس دن میرا گھر مضبوط ہوگا، باہر کا طوفان میرے گھر کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کل سے اعلان ہو رہا کہ 17 تاریخ کو طوفان آئے گا۔ جس کا گھر چھپر کا ہے اس کا دل ڈول رہا ہے، جس کا دل یہ مضبوط ہے کہ میرا گھر 16 mm کے رڈ سے ڈھلا ہوا ہے، اس کے دل میں کوئی دھڑکن نہیں ہے۔ جس دن یہ قوم اپنے گھر میں اپنی شریعت کو مضبوط کر لے گی، اپنی زندگی میں دین کو داخل کر لے گی، ایک نہیں 1000 ظالم پیدا ہوں گے، اللہ کی قسم میرے دین کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ بنیاد ہو دین کی، آپ بنیاد ہو ایمان کی،
آپ اپنے گھر کو مضبوط کرو، باہر کا طوفان اٹھتا ہے، اٹھتا رہے گا، آپ اپنے شریعت کو گھر میں لاگو کریں گے، باہر کا طوفان آپ کو ہلا نہیں سکے گا۔ میں مبارکباد دیتا اس آبادی کے مسلمانوں کو، مولانا عمران صاحب اور اسماعیل صاحب، جنہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ مدرسہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ جس طرح مسجد ضروری ہے، ایسے مدرسوں کا وجود بھی ضروری ہے، اور یہ بات ہر مسلمان دل پہ نوٹ کرے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ویسے ہی بچوں کو دین ایمان سکھانا بھی فرض ہے۔ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی، اولاد آپ کی ناکارہ نکمہ بن گئی، بگڑ گئی، قیامت کے دن وہ اولاد جہنم میں جائے گی تو آپ کو بھی گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ اس لیے نسلوں کی تربیت کرو، نئی نسل کو ایمان کی روشنی دو۔ یہی کل کا سماج ہے، یہی کل کا ہندوستان ہے، یہی کل کی ملت ہے۔ یہ قوم بیٹا اور بیٹی ایمان کے اعتبار سے جتنی طاقتور ہوگی، ایمان کی روشنی کے ساتھ کھڑی ہوگی، تو خدا کی قسم کوئی ان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکے گا۔ بس میرے بھائیوں، مجھے پرزہ ملا ہے، معلوم نہیں، وقت ہی کی بات ہو گئی کہ وقت مجھے ختم کرنا ہے۔ میں نے آپ سے 3 باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی گزارش میں نے یہ کی کہ جو طوفان کا آئینہ دکھایا جا رہا، اس کا مقصد ہمیں خوف میں مبتلا کرنا، ہمارے خلاف نفرت برپا کرنا، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا، جینا ہے تو حوصلے کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ جینا ہے۔ اور جو تدبیر اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، گھبراؤ نہیں، صبر سے کام لو، اللہ پر بھروسہ رکھو، عمل پہ جمے رہو، اللہ کی نصرت تمہارے پاس آئے گی۔ اور فرمایا کہ گناہ کرنے والی قوم کو میری مدد نہیں ملتی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی پریشانی دور ہو، تمہاری عزت کی پریشانی دور ہو، تمہارے سماج کی پریشانی دور ہو، ملت کی پریشانی دور ہو، تو ایک فیصلہ کرو کہ آج سے گناہ سے تم بچو گے، اور جو گناہ کا کام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، آج سچی توبہ کر کے اس مجلس سے جاؤ گے۔ اگر آپ نے گناہ سے اپنے کو بچا لیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے یوسف کے سر پر تاج پہنایا، آپ کے سر پر بھی اللہ تاج پہنائے گا، دلوں کو سکون دے گا، عزت کی زندگی دے گا، مرنے کے بعد اللہ کی جنت آپ کا انتظار کرے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے جلدی میں کہی ہے، اللہ مجھے اور آپ تمام ایمان والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ نہ یہ رات ختم ہوتی، نہ یہ بات ختم ہوتی، نہ یہ رات ختم ہوتی، نہ یہ بات ختم ہوتی، جو پیاس دل کی بجھتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے خطیب الہند حضرت مولانا سہراب عالم صاحب ندوی، نائب ناظم امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، جو قرآن و سنت اور تاریخ اسلام کی روشنی میں پاجا سراغ زندگی کے مقصد کو اجاگر کر رہے تھے، لیکن وقت کی قلت اور پرمیشن کے مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت کو معذرت کرنی پڑی۔ میں اب آپ کے سامنے